ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد وآل محمد. مسلسل اس آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے عرائض پیش کر رہا ہوں، اور یہاں تک بات پہنچ گئی کہ جو حجت خدا ہیں یہ سب اللہ کی جانب سے ہیں. ایک ہی وقت میں کئی حجتیں ہو سکتی ہیں. اگر ایک وقت میں کئی حجتیں ہیں تو آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا. ہر حجت اپنی ہی جو رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریاں ہیں اس میں وہ حجیت رکھتی ہوگی. جناب موسیٰ خضر کی مثال فوراً ذہن میں رہے. وہ حجت خدا ہیں تو یہ بھی حجت خدا ہے. وہ اپنی حجیت میں حجت ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں. جو جناب موسیٰ کی قوم ہے ان کے ماننے والے ہیں، وہ یہ دیکھ کے فوراً جناب خضر کے پاس دوڑتے نہیں چلے جائیں گے کہ بھئی یہ تو زیادہ بڑی حجت آ گئی. نہیں، وہ ان کی حجیت وہاں پہ لاگو ہوگی، عائد ہوگی، ایکٹیو ہے. اور پھر میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو حجتیں ہیں وہ ایک عنوان ہے، اس میں بہت سارے مصادیق پائے جاتے ہیں. نبی بھی حجت خدا ہو سکتا ہے، امام بھی ہو سکتا ہے، وہ وزیر ہو سکتا ہے، خلیفۃ اللہ ہو سکتا ہے، باب ہو سکتا ہے، الہ ماشاءاللہ سب اقسام ہیں. تو یہ جو آیت کا پہلا حصہ تھا اس میں ان سب باتوں کو اس لیے پیش کیا کہ ہم اور آپ اس بات کو غور کریں کہ جو زمانے غیبت اور جو یہ اکلٹیشن ایج چل رہی ہے، دوران غیبت کبریٰ ہے، اس میں بھی حجت خدا ہے. یہ خیال جوانوں کے ذہن میں نہ آئے جو اکثر سوال کی شکل میں آ جاتا ہے، شبہ بن جاتا ہے کہ اگر ہمارے امام ہیں تو کہاں ہیں؟ امام ہیں بھی اور ہماری کوئی پرواہی ان کو نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. حجت خدا ہے، یہ مخفی حجت ہے. اور میں نے کل عرض کیا تھا ہر حجت کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور ایکٹیو ہوتی ہے. وہ ضروری نہیں کہ ہر حجت آپ کے سامنے آ جائے. اور یہ جو چھپی ہوئی حجتیں ہوتی، میں نے عرض کیا تھا جو چھپی ہوئی حجتیں ہوتی ہیں انفیکٹ اور در حقیقت ان کے اختیارات اور ان کا کام کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے. ان کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، کوئی ان کو پہچانتا نہیں ہے. لہٰذا اب جو امام زمانہ کی بات آتی ہے، جو آخری حجت ہیں، یہ جو پردہ غیب میں ہیں، توجہ، یہ غیبت نقطہ ضعف نہیں ہے، یہ ویک پوائنٹ نہیں ہے. ہاں، یہ ویک پوائنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ انفیکٹ کیا ہے، ایک بہت پاورفل پوائنٹ ہے کہ ہم پردے غیب میں ہمیں تم پہچان سکتے نہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے.
اسی لیے رسول خدا نے فرمایا کہ جو آخری ہماری حجت ہوگی وہ گویا سورج بادلوں کے پیچھے ہے. بالکل یہی تشبیہ دی ہے. رسول اللہ نے, یہ حدیث مشہور ہے اور یہ باقاعدہ جو استدلال شیعہ اور علماء امامیہ کرتے ہیں وہ اسی حدیث کا بھی کرتے ہیں. بہت اہم حدیث ہے یہ, جو رسول اللہ کے 12 خلیفہ ہیں. یہ انسان غور کرے, رسول اللہ کی وفات کے بعد امیر المومنین جس نے ان کو مانا وہ شیعہ کہلایا. اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کو ماننا پڑے گا, پھر امام حسین کو ماننا پڑے گا, ہوتے ہوتے چھٹے امام تک آئیے آپ. اب چھٹے امام کے بعد سے زمانہ بدلا, ان کے بڑے بیٹے اسماعیل, بہت سے لوگ اسماعیلی ہو گئے. بھائی کاہے کہ تم اسماعیلی ہو گئے؟ امام نے فرمایا تھا. امام نے تو دفن کر دیا, کہہ دیا, کفن پہ لکھ دیا کہ اسماعیل کو میں دفن کر رہا ہوں, ختم قصہ, بات ختم ہو گئی. نہیں یہی مہدی موعود ہے. ارے کیسے مہدی موعود؟ مہدی موعود کی جو روایات ہیں وہ یہ کہ زندہ ہوں گے, نہ یہ کہ مر جائیں گے پھر زندہ کیے جائیں گے. تو جتنے بھی فرقے نکلے ہیں ان سب میں جو فرقہ ناجیہ ہے اور جو نجات یافتہ فرقہ ہے وہ ہے جو شیعہ 12 امامی کہہ لیجیے, اثنا عشری کہہ لیجیے, جس کی جیسے نام جماعت بھی ہے, جماعت اثنا عشری. یہ اسی بنا پر ہے کہ حجت خدا دوسری حجت کو پہچنوائے گا. توریت اور زبور میں کیا رسول اللہ کا نام نہیں تھا؟ قرآن میں ہے, اور ہے باقاعدہ ہے. رسول اللہ کو انٹروڈیوس کر رہے جناب عیسیٰ, ابھی بہت وقت ہے. اس سے پہلے جناب موسیٰ انہیں نے بھی انٹروڈیوس کر دیا, کیونکہ قانون یہی ہے کہ جب بڑی حجت آ رہی ہو یا دوسری حجت آ رہی ہو تو آپ پہچنوائیے یہ کون آ رہا ہے. تو رسول آخری وقت میں نہیں پہچنوائے گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہچنوایا, غدیر نے پہچنوایا. امیر مومنین امام حسن کو کہا, امام حسن نے امام حسین کو, امام حسین امام زین العابدین کو, ہوتے ہوتے پورے یہ 12 اماموں کا سلسلہ چلا ہے. لہذا اس میں کہیں بھی اگر لوپ ہوگا وہ تشیع نہیں ہے, وہ کچھ اور ہے. علماء علم کلام اور کلام جدید کے علماء اس کو تشیع کہیں, آپ تشیع کہیے, لیکن یہ وہ تشیع نہیں ہے جس کے اوپر کتابیں لکھی گئی فضائل الشیعہ, جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے. یہ وہ تشیع نہیں ہے. صاف صاف آپ نے جو ڈیفینیشن پیش کی اس میں ہو سکتا ہے کہ جو علی کو مانے شیعہ ہے, یہ بہت ادھوری ڈیفینیشن ہے. پورے جو 12 اماموں تک آئے وہ ہے. اب آج تھوڑا میں یہاں پہ روک کر آیت کا دوسرا حصہ بیان کر دوں, پھر انشاءاللہ میں کل یا پرسوں پھر اس پہ اوپر آؤں گا. قل انا بشر مثلکم, اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں آپ کی طرح, آپ کے مثل, آپ جیسا, آپ کی طرح نہیں, آپ جیسا ایک بشر ہوں اور مجھ پہ وحی ہوتی ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ, اب جو چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے تو کیا کرے؟ فلیعمل عملا صالحا, تو وہ عمل صالح کرے. تو دیکھیے پہلی جو اس آیت کے حصے میں نبوت کو بیان کیا گیا, انا بشر مثلکم یوحا. پھر کہا گیا توحید کی بات, الہکم الہ واحد. تو دیکھیے اصول دین کی نبوت پہلے آ گئی ادھر, اور اس کے بعد توحید آ رہی ہے, اور پھر آ رہا ہے عمل صالح, اور پھر ایک توحید کی بات آ گئی کہ شرک نہ کرنا. تو جو ترتیب ہے اس میں تھوڑا اوپر نیچے ہے. اس کو میں اور اچھا میں یوں بیان کروں سادہ زبان میں کہ جو آپ سنتے ہیں توحید اور نبوت اور امامت و قیامت, یہ جو ترتیب ہے یہ ہے, ترتیب ہے, اور کسی ایسپیکٹ سے یہ ترتیب درست ہے, لیکن یہ ساری چیزیں یوں نہیں ہوں گی, یوں ہوں گی, یعنی پیرلل چلیں گی. ہم پہلے توحید کو کل جب ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم نبی کو مانیں گے. ابھی ہماری توحید ہی ٹھیک نہیں ہے, ابھی تو نبوت ہی ٹھیک نہیں ہے, ابھی تو یہی ٹھیک نہیں ہے, تو ہمارے صالح کہاں سے کریں؟ نہیں, یہ سب چیزیں پیرلل چلیں گی. آپ کا جو بھی ایمان ہوگا
جو آپ کے دلوں میں ہے، کیونکہ ایمان کی جگہ دل ہے، سورہ حجرات. تو یہ جو دلوں میں ایمان ہے اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ پہلے ہم اس فیلڈ میں اچھے ہو جائیں تو پھر ہم بعد میں اچھے ہوں گے، پہلے ہم اچھے بیٹے بن جائیں تب ہم اچھے شوہر بنیں گے، پہلے ہم اچھی بیٹی بن جائیں پھر ہم اچھی بیوی بنیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. انسان اور دین اسلام میں یہ کمال پایا جاتا ہے، یہ کمال ہے، کسی اور مذہب میں نہیں ہے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کمال پایا جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں انسان جب جاگ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، جو بھی کر رہا ہو، سو رہا ہے، وہ ہر آن یعنی 24/7 وہ ہر آن ایک ساتھ سارے قانون کو لے کے چلے گا. اس وقت آپ اگر اچھے مومن ہیں تو آپ کو اچھا بیٹا بھی ہونا ہوگا، اگر آپ اچھے بیٹے ہیں تو آپ کو اچھا مثلا باپ بھی ہونا پڑے گا، آپ اگر اچھے باپ ہیں تو آپ کو اچھا شوہر بھی ہونا پڑے گا. اگر ہم اچھے عالم ہیں تو یہ نہیں کہ ہم سب کے سامنے بڑے اچھے عالم ہیں اور گھر میں کچھ اور کر رہے ہیں. اخلاق ہمارا آپ کے سامنے بڑا اچھا ہے، اندر کچھ اور ہے. نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک ساتھ چیزیں چلیں گی اور اس کی گفتگو الگ موضوع ہے. تو یہ جو عمل صالح ہے یہ کیوں اس آیت میں کہا گیا؟ یعنی عقائد کی باتوں کے بیچ میں عمل صالح جو ہم لوگ سمجھتے رہے یوں ہی ہے. عمل صالح کیا چیز ہے؟ اخلاقیات ہے، ایسا نہیں ہے. اپنے معاشرے میں عقائد بہت ضروری ہیں کیونکہ لوگ بولتے ہیں فقہ وہ تو بھائی آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، کسی کو فالو کرنا ہے، تقلید کرنا ہے. اخلاقیات بیچارے پامال ہو جاتے ہیں، جبکہ اس آیت میں عمل الصالح کہا گیا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ کی طرف کلم طیب اور پاک و پاکیزہ جو کلام ہے، روایت میں سے مراد عقائد ہے، اللہ کی طرف صعود کرتے ہیں. یہ آپ کی عقائد. والعمل الصالح یرفعہ، یہ عمل صالح ہے جو آپ کے عقیدے کو اوپر تک لے کے جائیں گے. عقیدہ تو بڑا مضبوط ہے، بے حد مضبوط عقیدہ. عمل صالح نہیں ہے. جو مرکب ہے وہی نہیں ہے، جو آپ کی گاڑی ہے وہی نہیں ہے. پیسنجر اگر موجود کھڑے، گاڑی نہیں، جو بھی یہاں کا حال ہے. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. ہے ایسا نہیں ہے. گاڑیاں سب لائن سے کھڑی ہیں، پیسنجرز بھی ہیں، گاڑی چلنے کے پیٹرول نہیں ہے. یہ کیسے پیسنجر کو ڈیسٹینیشن تک پہنچائیں گے؟ یہ گاڑی آئے تھے قل من کان یرید العزہ فإن العزة للہ جمیعا. جو عزت چاہتا ہے تو جان لے کہ اللہ کے لیے ساری عزت ہے، ساری عزت اللہ کے لیے ہے. اور پھر یہ جو میں نے آیت بیان کی، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. عمل صالح، نیک کام، صالح کام وہ ہیں جو آپ کے عقائد کو بلندی دیں گے، اونچا کریں گے اور لے کے جائیں گے اوپر تک. عمل صالح ہی نہیں ہے تو بھی کیا فائدہ؟ وضو کر لیا، نماز نہیں پڑھی آپ نے، یہ وہ حال ہے. اب جب یہ عمل صالح کی بات آئی ہے تو میں ایک حدیث یہاں سے شروع کروں گا. اب شاید ایک دن یا شاید 2 دن دیکھتے ہیں کہاں سے بات جاتی ہے. وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے. اب میں نے عرض کیا تھا کہ گزارش کی تھی کہ اخلاقیات میں گفتگو کیجئے تو لیجئے. اسی آیت میں اخلاقیات ہیں، عمل الصالح. توجہ، حدیث ہے، حدیث عنوان بصری. اس کو خود جا کے پڑھیے گا، ہم سے پوری نہ پڑھ پائیں یہاں پر. حدیث عنوان بصری. ایک شخص ہے 90 سال 91 92 سال کا، شاید 93 سال میں بھول رہا ہوں، لیکن بہت یعنی بزرگ. عنوان نام ہے، بصرہ کا رہنے والا تو بصری ہو گیا. یہ جو اہل سنت حضرات کی جو امام ہیں مالک بن انس، ان کا یہ شاگرد تھا، بزرگ تھا لیکن علم ان سے چھوٹا تھا، سیکھ رہا تھا مدینے میں. یہ کہتا ہے کہ جب
چھٹے امام مدینے تشریف لائے ہیں تو ہماری تھوڑی بہت آشنائی ہوئی، مجھے ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، ان کے خاندان سے ہیں، تو ہم نے یہ چاہا کہ ہم ان سے بھی علم حاصل کریں۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، انسان جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، ہر وقت وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ جو رسول کی حدیث ہے کہ گہوارے سے لے کے اپنی قبر تک پورا جو تمہارا ڈسٹینس ہے، جو وہ ہے پوری مدت ہے زندگی کی، تم کبھی بھی علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرو وَلَوْ كَانَ بِالصِّينِ، بہت سی روایت ہے۔ تو یہ شخص ان کے پاس جاتا تھا، جب چھٹے امام آئے تو اس کا دل چاہا کہ میں ان کے پاس بھی جاؤں۔ بہرحال مختصر یہ کہ گیا، امام نے اس کو رد کر دیا، ہٹا دیا کہ جاؤ تم جس طرح مالک بن انس سے علم حاصل کر رہے تھے اسی سے علم حاصل کرو۔ اچھا امام کیوں لیں گے بھائی؟ اس نے امام سے کہا تھا مولا اے فرزند رسول ہم چاہتے ہیں، توجہ کیجئے گا سب لوگ، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے، یہ حدیث وہ حدیث ہے، اس کو امپورٹنس کی بیان کروں تاکہ آپ لوگ متوجہ ہوں کہ علماء عرفان، بڑے بڑے عرفاء، وہ لوگ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ اس حدیث کو پیپر پہ لکھ لو اور تعقیبات دیجیے گا، ہر نماز کے بعد اس حدیث کو پڑھا کرو۔ یہ حدیث تم لوگوں کے لیے نصب العین ہے، نمونہ عمل ہے، ایک آئین نامہ ہے، تمہاری زندگی کا ایک دستور ہے جو تمہیں فالو کرنا ہے۔ لہٰذا ذہن میں اس کو رکھیے گا، جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں نہ یاد ہو تو اس کو لکھیے گا، باقاعدہ لکھیے، نہیں سمجھ آ رہا ہے بھول گئے نیٹ سے جا کے نکال لیجئے، لیکن لکھیے۔ بے حد کام کی حدیث ہے۔ امام نے اس کو واپس کر دیا۔ کیوں واپس کر دیا؟ کیونکہ یہ امام کا علم حاصل کرنے آ رہا تھا اور اس کے پاس غیر اہل بیت کا علم تھا، اس کے برتن اور اس کے ظرف اور اس کی جو اس کے ظرفیت ہے، اس کے اندر جو بھی معلومات تھیں، وہ کسی معلومات کا عالم تھا، جو میں نے بیان کر دیا وہ معلومات کا عالم تھا، لیکن وہ معلومات کہیں اور سے آئی تھیں، اہل بیت کے در سے نہیں آئی تھیں۔ اب اس گلاس کے اندر پانی ہے، اب پانی اس کے اندر ہے، میں آپ سے اس میں ہم کو ایک گلاس دودھ دے دیجئے، آپ کیا کہیں گے؟ بھائی پہلے خالی تو کریے۔ ہم گلاس میں پانی لیے بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں اس میں دودھ ڈال دیجئے، کہاں سے دودھ آ جائے گا؟ اگر ڈال دیا تو وہ نہ دودھ رہے گا نہ پانی رہے گا، یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو وہی ایک عقلی بات، امام نے کہا کہ پہلے تم جاؤ جہاں سے علم حاصل کر رہے تھے وہیں سے علم حاصل کرو، ہمیں ڈسٹرب نہ کرو۔ ہمارے پاس بہت سارے ہر وقت کے اذکار ہیں، ذکر ہیں۔ یہ بہرحال رنجیدہ ہوتا ہے، اس کا دل بہت چاہتا ہے امام سے حاصل کریں، مختصر یہ کہ بار بار کوشش کرتا ہے، امام ہٹا دیتے ہیں، اور یہ اتنا رنجیدہ ہو جاتا ہے یہ عنوان بصری بوڑھا انسان کہ اب یہ نہ مالک کے پاس جاتا ہے علم حاصل کرنے، نہ گھر کسی کام میں اس کا دل لگتا ہے، نہ باہر جاتا ہے، صرف واجب نمازوں کے لیے باہر نکلتا ہے۔ پھر ہوتے ایک نہیں ہے، پھر ٹرائی کرتا ہے، دعا اللہ سے مانگتا ہے پروردگار جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام کے دل کو ہمارے نسبت نرم کر دے، دعائیں مانگتا ہے، دعائیں۔ دل میں سچی طلب ہوتی ہے علم کی تو طالب علم بننے کی عمر نہیں ہوتی، اور طالب علم بننے کے لیے آپ کو اگر در اہل بیت سے لینا ہے تو سارے ان دروں کو چھوڑنا ہوگا جو غیر در اہل بیت ہیں، اور پھر تیسرا پوائنٹ مسلسل کوشش کرنا ہوگی۔ یہ نہیں کہ بھائی ارے مجلس بہت لمبی ہو جاتی ہے، مولانا صاحب بڑے سخت مزاج ہیں، ارے انہی نے مجھے جھڑک دیا، انہی نے مجھے بھگا دیا، فون کیا تو اٹھاتے نہیں ہیں، میسج کرو جواب نہیں دیتے ہیں، یہ سب بہانے شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر چاہیے ہے علم تو محنت کرنا ہوگی۔ حدیث میں کہ علم جو نور ہے، علم حاصل کرنے کے لیے ذلت اٹھانا پڑتی ہے، مشقت کرنا پڑتی ہے، پاپا بیلنا پڑتے ہیں ہماری زبان میں، یوں علم نہیں آتا۔ اب بہرحال یہ پہنچا دعائیں مانگ کر، دق الباب کیا، پھر خادم نکلا، دیکھا پھر یہ آدمی کھڑا ہوا ہے، کہا کیا کام ہے؟ کہا ملنے آنا چاہتا ہوں، اجازت لے لیجئے۔ کہا اچھا تم باہر بیٹھو۔ اب آپ دیکھیے ذلت و خواری، بڑا آدمی مالک بن انس کا شاگرد، دروازہ بند کر لیا، گھر کے باہر سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ
دروازہ کھلا، خادم نے کہا ادخل، آؤ داخل ہو جاؤ، مولا نے پرمیشن دے دی ہے۔ اب بہرحال یہ آتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، امام کہتے ہیں تمہیں کیا چاہیے ہم سے، آخر کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، میں مسلسل دعا کر رہا تھا اللہ سے کہ آپ کے علم سے استفادہ کروں۔ اب بہرحال عربی عبارتیں بہت زبردست ہیں، میں اپنی طرف سے نہ بولوں، تو امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو جان لو کہ لیس العلم بالتعلم، یہ اس دن میں جملہ کہا تھا، لیس العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے نہیں آتا۔ یہ جو مجلس اذا ہو رہی ہے، جو ممبر سے آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، آپ کو علم نہیں مل رہا ہے۔ ارے یہ کیا کہہ دیا آپ نے، تو چلیے بھائی اٹھیں چلیں، یہ کیمرہ بند کیجئے، مائک بند کیجئے، لائٹیں بند کیجئے، پیٹرول کیوں یوز ہو رہا ہے، ڈیزل ہے، بس سب ختم کر دیجئے۔ جب یہ علم نہیں ہے تو پھر یہاں بیٹھے کیوں ہم لوگ؟ نہیں، یہاں سے آپ کو علم کا راستہ دکھایا جا رہا ہے، یہاں سے آپ کو وہ در دکھایا جا رہا ہے جو در اہل بیت ہے، یہاں سے آپ کو حجت خدا اور حجت الہی کی معرفت دی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ صراط مستقیم ہے، تمہیں اس پہ چلنا ہے، اور اسی کی تم دعائیں مانگ رہے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ توجہ کیجئے گا، یہ جو مجلس اعضاء ہے یہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو پورے مقصد تک اور منزل تک نہیں پہنچائے گی، یہ آپ کو راستہ دکھا رہی ہے۔ یقین نہیں آتا میری بات پہ؟ یقین نہیں آتا؟ میں ابھی ایک بات کہہ رہا ہوں، جتنی باتیں میں نے ابھی تک مجلسوں میں بیان کی ہیں آپ کو یاد ہیں؟ ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو آپ کا علم کہاں گیا؟ لیکن اتنا آپ کو یاد ہے کہ یہ مولانا صاحب کئی دن سے بیٹھے حجت الہی کی باتیں کر رہے ہیں، انبیاء کا نام لے رہے ہیں، اماموں کا نام لے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ انبیاء جو حجت الہی ہیں یہ بشر ہیں، ان پہ وحی ہوتی ہے، یہ کانسیپٹ آپ کے دماغ میں فٹ ہو گیا ہے، اور یہی وہ مشعل راہ ہے جو آئندہ کام آنے والی چیز ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ تو یہ جو اہل بیت کا در ہے یہ آیت ہے، اہل بیت باب ہے، باب اللہ ہے، یہ آیت ہے، یہ اسم ہے، یہ آئینہ ہے، ان کو دیکھو اور اللہ تک پہنچ جاؤ۔ تو یہ جو علم ہے وہ سیکھنے سے نہیں آتا۔ لیس الامام صادق فرما رہے ہیں، اس شخص کو ہم نے عرض کیا اس کو حدیث کو نیٹ سے نکالیے گا، دیکھیں کون کون نکالتا ہے، میں پوچھوں گا نہیں کوئی شرمندہ ہو، لیکن آپ لوگ نکالیے گا، کیونکہ یہ ہم نے عرض کر دیا کہ یہ مشعل راہ ہے، اس کو ایک بار پڑھیے، آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ اس کو جلدی سے ہٹا دیں یا آگے بڑھ جائے، نہ پڑھیے گا اس کو اور لکھیے گا، اپنے پاس رکھیے گا۔ لیس العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے نہیں آتا۔ آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں، اپنے اسکول میں جا کے آپ پڑھائی کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے علم آ رہا ہے، یہ سے معلومات ہو رہی ہیں۔ تو فرماتے ہیں لیس العلم بالتعلم انما ہوا نور، علم تو بے شک اور بس نور ہے، علم تو بس نور ہے کہ یقع فی قلب من یرید اللہ ان یہدیہ، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت کر دے، اس کے دل میں یہ نور بے عنوان علم ڈالتا ہے۔ تو جو علم آپ کو ہدایت کر دے وہ نورانی علم ہے، اور وہ ہے جو اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں، کہیں اور ہوتے لیکن در اہل بیت پہ آ جاتے ہیں، تو ان کے پاس ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو، ایک جملہ بس کیوں نہ ہو، وہ جملہ نور بن جاتا ہے، علم بن جاتا ہے، جو کہ وہ ہدایت مل جاتی ہے۔ تو جو علماء ہو، توجہ کر رہے ہیں آپ، جو علماء ہو، یہ علماء نہیں جو غیر معصوم ہے، نا وہ علماء جو معصوم ہیں، اور اصل علماء تو وہی ہیں۔ یہ جو آپ ممبر پہ جو علماء کو دیکھتے ہیں یہ ان کی شبیہ ہیں، ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، زیادہ معلومات ہیں اس لیے وہ بھی علماء ہوں گے، جیسے کہ آپ لوگ بھی علماء، میں نے اس دن بیان کیا، لیکن اصل علماء تو اہل بیت ہیں۔
تو یہ جو علماء ہیں تو یہ تو پیکر نور ہیں. جب نور علم نور بن کے ہدایت کرتا ہے اور یہ علماء ہادی ہیں اور پوری کائنات کے لیے رہنما ہیں اور ہادی ہیں, اس کا مطلب یہ لوگ کتنے نورانی ہوں گے. توجہ کیا آپ نے. اور ہادی بننے کے لیے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ آپ خود ہدایت یافتہ ہو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہم خود تو ہدایت یافتہ ہیں نہیں, لیکن لیڈر بننے کا بڑا شوق ہے. ہم خود تو شراب پیتے تھے, لیکن ہم ایسی جگہ بیٹھ گئے کہ اب ہم پوری امت کے خلیفہ بن جائیں گے. غور کر رہے ہیں آپ, یہ مسٹیکس کہاں پر, بہت بڑی مسٹیکس ہیں یہ. جو ہادی ہوتا ہے وہ مہدی بھی ہوتا ہے. جتنے بھی امام ہیں, جتنے بھی آپ کے 12 امام ہیں, بلکہ 14 معصومین ہیں, یہ سب کے سب زیارات میں کہا ہے مہدیون. ہاں, لہذا جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو آپ لوگ فوراً جب لفظ آتی مہدی کے آپ لوگ سر جھکا دیتے ہیں نا. یہ نام نہیں ہے جو آپ سر جھکا رہے امام زمانہ کا 12ویں امام کا, یہ صفت ہے. یہ صفت ہے. امام حسین سے آپ بات کر رہے ہیں, امام حسین کو آپ مہدی کہہ رہے ہیں. المصطفون, یہ سب کے سب مصطفیٰ ہیں, یہ سب کے سب مرتضیٰ ہیں, یہ سب کے سب سلیکٹڈ ہیں, سب کے سب چنے ہوئے ہیں, سب کے سب فلٹرڈ ہیں, اور ایسے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایسی پاکیزہ ذوات مقدسہ ہیں جو اللہ نے بنوانے ہادی بنا کے آپ کو بھیجے ہیں, جو علماء ہیں, اور آپ کو وہ نور دے رہے ہیں جو اس روایت میں بیان کر رہا ہوں. اب کچھ اہمیت معلوم ہو گئی. تو امام نے کہا لیس العلم بالتعلم, علم تعلم سیکھنے سے نہیں آتا. تو پھر کیسے آتا ہے؟ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے یہ نور ڈال دیتا ہے تاکہ اس کی ہدایت ہو جائے. اچھا, اور کیا ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ, اے عنوان بصری, اگر تم علم چاہتے ہو, آپ سب علم چاہتے ہیں, پہلے اقرار تو لے لیں, میں تو علم چاہتا ہوں, آپ علم چاہتے ہیں, آپ علم چاہتے ہیں, سب علم چاہتے ہیں, آپ سب علم چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, آئیے سنیے, اگر تم علم چاہتے ہو تو فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ. اگر تم علم چاہتے ہو, وہ علم نہیں جو تم کہیں سے پڑھ لکھ کے آ گئے, وہ صرف اور صرف حسبنا کتاب اللہ, وہ کتاب والا علم بغیر اہل بیت کا نہ. ثقلین کا اگر تم علم چاہتے ہو, ثقلین کا علم چاہتے ہو, تو سب سے پہلے اپنے اندر اللہ کی بندگی کی حقیقت کو پہلے ایجاد کرو اور ڈھونڈو, طلب کرو. عجیب, یہ نہیں کہا امام نے کہ اپنے اندر بندگی پیدا کرو, کہہ دیتے کہ تو اپنے کو اللہ کا بندہ بناؤ. نہیں, ایسا نہیں ہے. بہت توجہ, یعنی واقعی اگر یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ میں جتنا ابھی تک جتنی باتیں بیان کی اتنے دنوں سے, یہ چیز ہم آج بیان کر رہا ہوں, یہ واقعی تحفہ ہے, اہل بیت کا تحفہ ہم سب کے لیے ہے. بہت توجہ. فَاطْلُبْ فِي نَفْسِكَ أَوَّلًا, فَاطْلُبْ فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ, اپنے اندر بندگی کی حقیقت کو ڈھونڈو اور طلب کرو. حقیقت. پھر فرماتے ہیں کہ وَاطْلُبِ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ, یہ تم اتنا چاہتے ہو کہ مجھے علم مل جائے, مجھے علم مل جائے, اہل بیت کا علم مل جائے, وہ علم جو سلمان فارسی کے پاس تھا. سلمان فارسی کون سا کتاب اور قلم لے کے بیٹھے تھے بتائیے؟ کتنی روایتیں سلمان فارسی سے نقل ہیں, بتائیے کتنی روایتیں نقل ہیں؟ ابو ذر غفاری نے کس حد تک کیسے علم سیکھا؟ دن بھر کام کرتے تھے, محنت کرتے تھے, لیکن پھر بھی ایمان کا 10واں درجہ, ایمان کا 9واں درجہ, 8واں درجہ, 7واں, پورے درجات کی لسٹ ہے باقاعدہ. یہ کیسے علم حاصل کرتے تھے؟ اس دور میں جو دوران جاہلی تھا اور اس دور میں جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ہم لوگ ان کے نسبت کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ علم سیکھنے کا معیار ان کی نگاہ میں کچھ اور تھا, ہماری نگاہ میں کچھ اور ہے.
ہم لوگ بڑی بڑی مہنگی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اپنے بچوں کو سب سے پہلے اچھے اسکول میں داخلہ کرائیں گے. اب بات سے بات کہیں چلی گئی، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کل کریں گے. سب سے پہلے داخلہ بڑی اسکول میں کرائیں گے، اچھے مدرسوں میں. پیسہ خوب خرچ کریں گے، آپ لوگ بہت پیسہ خرچ کریں گے. آپ لوگ کیوں، ہم بھی خرچ کرتے ہیں، سبھی لوگ خرچ کرتے ہیں کہ بچے اچھا پڑھ لکھ جائیں، بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں، بچوں کے پاس علم آ جائے، بچے جاہل نہ رہیں. ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ کسی بچے نے کبھی اسکول بنک کیا ہو اور اس نے چھٹی کی ہو، ہمت نہیں ہوتی گھر میں آئے، باہر کے ٹہلے گا، گھر میں نہیں آئے گا. کیوں گھر میں آئے گا؟ تو اس کے سامنے دروازہ کھولتے ہی ماں ہوگی یا باپ ہوں گے یا دادا یا دادی ہو، پھر ڈنڈا ہوگا کہ میں فیس دے رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، خون پسینہ ایک کر رہا ہوں، تمہیں پڑھوا رہا ہوں، اور تم جو نہیں ہے ایک دن اسکول کی ناغہ کرتے ہو، بدتمیز. اور وہیں سے اس کو جو نہیں ہے سبق مل جائے گا کہ بھائی درس میں جانا بہت ضروری ہے. یہ دنیاوی علم ہے جو تحصیل کرنے کے لیے آپ بھیج رہے ہیں بچوں کو، اور غیروں سے اور اغیار سے مل رہا ہے. کیا مل رہا ہے، کیسا مل رہا ہے، آپ کو کچھ خبر نہیں ہے. وہاں کیا اخلاقیات ہے، وہاں کیا تہذیب ہے، کیا تمیز ہے، کیا ماحول ہے، کچھ پتہ نہیں آپ کو. لیکن جو مجلس اعضاء ہے، جو فرش اعضاء ہے، جو منبر ہے، جو مسجد ہے، اس میں سناٹا. ماں باپ کہتے ہیں ارے بچے بڑے ہو گئے، وہ ان کا اختیار ہے، زبردستی نہیں کرنا چاہیے مجلس کے لیے. واہ واہ سبحان اللہ، کیا معیار فکر و عقل ہے، کیا شعور پایا ہے، کیا سوچ ہے، کیا وچار ہیں. سبحان اللہ. اور پھر جب بچہ مس گائیڈ ہو جائے، ڈرگس کی طرف چلا جائے، کہیں سے کہیں چلا جائے، تو آپ کہتے ہیں مولانا صاحب بڑی محنت کی تھی لیکن بچہ گمراہ ہو گیا. آپ کوئی دعا بتا دیجئے ہم کو، کوئی نسخہ لکھ دیجئے، کوئی تعویذ پہن لے، کچھ پڑھ کے پھونک دے اس کے اوپر، ایک پھونک اس کی زندگی بدل دے. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بات نہ تمام، انشاءاللہ کل یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تو یہ چیزیں غور کرنے کی ہے، انسان کہاں بھیج رہا ہے، اور یہی سب باتیں انسان سمجھے. اہل بیت نے اس زمانے تربیت کی. میں نے ابھی عرض کیا جتنے اساتذہ سب شاگرد تھے. یہ غلاموں کی ضرورت نہیں تھی مولا کو، یہ غلام صرف اس لیے رکھے تھے کہ ان کی تربیت ہو جائے، ان کو کچھ سمجھا دیں، کچھ بتا دیں. یہ جو ہم لوگ بشر ہیں اور اللہ کی حجت ہیں، ان معمولی بشر کو کچھ اس طرح بنا دیں کہ یہ سب اس لائق بن جائیں کہ یہ اس مرحلے پر پہنچ جائیں کہ جہاں پر میرا سلمان موجود ہے. وہ منا اہل البیت کی منزل تک سب آدمی پہنچ جائے، ہر انسان پہنچ جائے. اب آپ سوچیے کہ بھائی وہ سلمان فارسی کہاں اور ہم کہاں، ابو ذر غفاری کہاں، مقداد کہاں، عمار یاسر کہاں، اور ہم کہاں. ایسی بات نہیں ہے. یہ زمانہ اور سخت ہے، یہاں ذمہ داری اور سخت ہے. زمانے غیبت میں ذمہ داری اور سخت ہے. وہ سختی اس لحاظ سے ہے کہ آپ کو صحیح معرفت، صرف معرفت نہیں ہے، صحیح معرفت، مکمل معرفت، اس طرح معرفت کہ دل میں ایسا ایمان ایجاد ہو جائے کہ محمد اور آل محمد کی نسبت معرفت بڑھتی چلی جائے اور ان کی نسبت محبت بڑھتی چلی جائے، تولا بڑھتا چلا جائے. لیکن تولا کے ساتھ ساتھ اگر تبرہ نہ بڑھے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اہل بیت سے کسی سے ولایت کریے، محبت کریے اور ان کے دشمنوں کی محبت بھی دل میں لیے بیٹھے رہیے. یہ ممکن نہیں ہے. زمانے غیبت میں ذمہ داری ہے کہ ان تولا تبرہ کے موضوع کو ایسا سمجھ کے بیلنس کریں اور اپنی نسلوں تک پہنچائیں کہ جب آخری ولی خدا ظاہر ہوگا تو بھی یہ نہ ہو کہ ارے ہم کیسے آئے، مولا جلدی آ گئے ہیں، ہم ہی لوگ کافی تھے. یہ سب ہونے والا ہے. یہ سب روایات پیش منظر بیان کر رہا ہوں. یہ شام میں جو آج ایام چل رہے ہیں کیا تھا؟ شہزادی نے خطبہ دیا، امام سجاد نے خطبہ دیا، سب رونے لگے. ہم کو نہیں معلوم تھا آپ لوگ یہ ہستیاں ہیں. کوفے میں لوگ روئے ہیں، ہم کو نہیں معلوم تھا. کیسے نہیں معلوم تھا؟ آنکھوں پہ پردے پڑے تھے. کیا تم نہیں جانتے تھے یہ کون ہیں؟ امام نے کیا فرمایا؟
کہ سبحان اللہ تم لوگوں نے ہم سب کو قتل کیا، ہمیں اسیر بنا کے لے کر آئے اور ہم پہ رو رہے ہو. تعجب کی امام نے. کوفہ کی الگ منزلیں ہیں، لیکن جو شام کی جو مصائب ہیں وہ امام سجاد کبھی بھولے نہیں ہیں، کبھی نہیں بھولے. جب پوچھا کہاں مشکل، کہا شام، الشام الشام. یہ آخر شام میں ہوا کیا تھا؟ مومنوں، اے عزاداروں، اس پہ غور کرو، سوچئے سمجھیے. امام سجاد کہتے ہیں کہ جب بھی میں دو کام دیکھتا ہوں مجھے بازار شام یاد آ جاتا ہے. ایک جب میں کسی شرابی کو دیکھتا ہوں، اور ایک جب کوئی جوا کھیل رہا ہوتا ہے. کیونکہ جب میں دربار شام میں تھا، جب میں بازار شام میں تھا، تو بازار شام میں یزید نے دیکھیے کس طرح مینٹل ٹارچر کیا ہے. یہ آل رسول ہیں، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی اولاد ہے، لیکن اس نے یہ پلاننگ کی تھی کہ مجلس اس طرح سجائی کہ شرابی شراب تھی، شرابیوں کا مجمع تھا، شرابی بیٹھے شراب پی رہے تھے، نشے کے عالم میں تھے، نشے کے عالم میں. اور علی کی بیٹیاں بے مقنا و چادر شطرنج کھیل رہا ہے، امام سجاد کھڑے ہوئے ہیں اور شطرنج کھیلا جا رہا ہے. امام نے یوں ہی نہیں کہا شام الشام الشام. اور ایک تیسری مصیبت میں اشارہ کر دوں، امام سجاد کو اس لیے شام کی مصیبت بہت دشوار تھی اور بہت تکلیف دہ تھی کہ ان بیویوں کے سروں پہ چادر نہیں تھی. آپ سب غیرت مند لوگ ہیں، یہ بیویاں جو آوازیں سن رہی ہیں، ہماری یہ بات سن رہی ہیں، مصائب سن رہی ہیں، یہ سب محجبہ عورتیں ہیں. انصاف سے بتائیے، کسی محجبہ عورت کو اگر اس کا حجاب چھین لیا جائے اور نامحرموں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے اور نشے کے عالم میں شرابی ایک ایک بیوی کا نام لے رہا ہو تو اس کے اوپر کیا گزرے گی؟ یزید متوجہ ہوا، پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ ایک منادی آواز دیتا تھا کہ یہ جو ہے یہ ام کلثوم علی کی بیٹی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام سجاد کے دل کا کیا عالم ہوگا؟ یہ کون ہے؟ کہا یہ زینب کبریٰ ہے. ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا یزید نے، اپنے بالوں سے حجاب کیے تھی. ابو مخنف کی روایت ہے کہ اپنی کلائیوں سے، اپنے زرہ سے، اپنے ہاتھوں سے چہرے کو چھپائے ہوئے تھی. یزید متوجہ ہوا، کہا یہ کون بچی ہے؟ کہا یہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی. وہ پہچانتا تھا، جانتا تھا. کہتا ہے سکینہ، ہم نے نام سنا ہے، تم تو بڑی چہیتی ہو حسین کی. جناب سکینہ نے، روایت کا جملہ سنیے گا، یہ سب جملے بہت قیمتی ہیں. جناب سکینہ نے جب یزید کے نجس زبان سے اپنا نام سنا ہے تو مقتل کہتا ہے کہ رونے لگی، گریہ کرنے لگی. یزید کہتا ہے کہ تم گریہ کیوں کرتی ہو؟ شہزادی فرماتی ہیں کہ ارے کیوں کر ہم گریہ نہ کریں، نامحرموں کے درمیان، ان شرابیوں کے درمیان ہم بناتے رسول اور علی کی بیٹیوں کو بے مقنا و چادر سامنے کھڑا کیا گیا ہے. اجرکم علی اللہ. بڑی سخت منزلیں ہیں، بڑی سخت منزلیں ہیں. امام سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں. فرماتے ہیں کہ ہم سب کو قیدیوں کی طرح یہ ظالم یزید کہتا تھا، ایک حکم دیا کہ سجاد کو، علی کو کنارے لایا جائے، بیویوں کو پیچھے لایا جائے، اور ایک مرتبہ حکم دیا کہ وہ تشت لایا جائے جس میں حسین کا سر ہے. بس آخری منزل سے ہمیں تمام. ایک سونے کے تشت میں غلاف پڑا ہوا ہے، سر کو لایا گیا. تاریخ کہتی ہے کہ سر کو کہیں اونچی جگہ رکھ دیتا. ارے مسلمان موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، اپنے پیروں کے سامنے رکھتا ہے. حجت خدا کا سر، نواز رسول کا سر پیروں کے سامنے رکھتا ہے. امام سجاد فرماتے ہیں کہ بہت دیر تک بیٹھ کے فکری انداز میں خاموش سر کو دیکھتا رہتا ہے. ایک مرتبہ چوب خیزران لیتا ہے اور اس چوب سے، اس ڈنڈی سے، لکڑی سے غلاف کو ہٹاتا ہے. حسین کو خطاب کرتا ہے، اے حسین ابن علی، تم ہی کہتے تھے نا کہ تمہارے بابا کا دین ہے،
تم ہی کہتے تھے کہ تم جیت گئے، تو ہم سے بیعت نہیں کرو گے، اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کیف وجدت الضرب یا حسین، بتاؤ ہماری ضرب، ہماری جنگ کیسی لگی تم کو حسین؟ یہ کہتے کہتے امام سجاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسے چوب خیزران کو لیا، 5 یا 4 الگ الگ الفاظ ہے، میں نقل نہیں کر سکتا، بس ایک لفظ نقل کر رہا ہوں کہ امام فرماتے ہیں، روایت کے جملے ہیں کہ اس چھڑی سے ایک مرتبہ امام حسین کے دانتوں سے اس نے چھیڑخانی شروع کی۔ امام نے جب سجاد منظر دیکھا ہے، ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ اے امام سجاد آنکھیں کیوں بند کر رہے ہیں؟ امام فرمائے کہ تمہیں کیا معلوم، ارے میں وہ منظر تو نہ دیکھ سکا کہ جب بابا کے پتھر لگا تھا، ارے یہ وحشی کس طرح بے ادبی کر رہا ہے، ارے اسی منظر کو جناب سکینہ نے بھی دیکھا۔ ایک مرتبہ بیان کیے، اے بابا یہ کیا عالم ہے؟ جناب سکینہ، ام کلثوم، جناب زینب ایک مرتبہ ہو بکا کرتی ہے، وا محمدہ وا حسینہ وا حسینہ وا عباسہ کی صدائیں بلند تھیں۔ الا لعنت اللہ للقوم الظالمین۔